دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ ہوگا 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ برج حمل کا حاکم سیارہ مریخ اپنے برج شرف میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ سیارہ یہاں پر آپ کے پیشہ ورانہ امور میں ترقی لائے گا، بالخصوص پولیس اور آرمی کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیگر نوکری پیشہ افراد، سرکاری اور غیر سرکاری افراد کے لیے یہ سیارہ مؤثر ثابت ہوگا۔ اچھا، میں یہ بھی ایریز کا بتانے سے پہلے یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے یا پھر لام سے شروع ہوتا ہے، این سے شروع ہوتا ہے، یہ سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی برج حمل ایریز کے انڈر آتے ہیں، تو وہ بھی اسی سے چیک کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے تو یہ سیارہ مریخ اور خانہ مال میں موجود سیارہ مشتری مالی لحاظ سے بہتری لائیں گے اور ان کا بہترین اینگل بھی بنا ہوا ہے، اور پیسہ حاصل ہونے کے مواقع اور اسباب پیدا ہوں گے۔ کاروبار کرنے والے خواتین و حضرات کو اچھا پرافٹ ملے گا اور کام میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے موجودہ وقت اچھا اثر قائم کرے گا۔ عشق و محبت کے معاملے میں سیارہ زہرہ آپ کی معاونت کر رہا ہے، جس سے معاملات محبت میں آسانی ملے گی اور محبوب کا بھرپور تعاون ملے گا۔ ازدواجی زندگی کے معاملے میں یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ غیر ملکی سفر کرنے والوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اکثر لوگ تفریحی سفر کی پلاننگ بھی کریں گے۔ تعلیم کے معاملات میں سیارے اچھے ہیں، طالب علم افراد کو کامیابی ملے گی۔ شراکتی معاملات میں کسی اختلاف کا خطرہ ظاہر ہوتا ہے، دوستوں سے تعاون حاصل ہوگا۔ عدالتی معاملات میں بہتری رہے گی۔ سیاسی افراد کے لیے موجودہ سیاروں کی پوزیشن مددگار ثابت ہوگی۔ سیارہ یورینس ابھی الٹا ہے، غیر متوقع طور پر اخراجات بھی ہوں گے۔ روحانی معاملات میں ترقی ہوگی۔ حکومت سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ اہم فیصلے لائے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ عطارد یعنی مرکری اس ہفتے میں تنگ کر سکتا ہے۔ معدے کی خرابی، الٹی، متلی اور فوڈ پوائزننگ کا خطرہ رہے گا۔ برج ٹورس 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان۔ ٹورس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے غیر ملکی معاملات اور سفری معاملات میں یہ ہفتہ خاص اہمیت اختیار کر جائے گا۔ ویزوں اور شہریت حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دوسرے ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو کامیابی ملے گی اور اپنے ملک میں پڑھنے والوں کو عملی اعتبار سے کامیابی ملے گی۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا، پیسہ ملے گا اور پیسے کے بارے میں لوگوں کے پاس پھنسا ہوا پیسہ یعنی ریکوری میں آسانی ہوگی۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والے اور شراکت میں کام کرنے والوں کو فوائد ملیں گے۔ شریک حیات سے محبت اور اخلاقی تعاون ملے گا، تاہم شریک حیات کسی چیز کی فرمائش بھی کر سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں سیارہ عطارد خط و کتابت میں تیزی لائے گا اور محبت کے معاملے آگے کی طرف بڑھیں گے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ آسانی لائے گا۔ جو خواتین و حضرات ملازمت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ سیارہ زہرہ کا وقت سازگار ثابت ہوگا اور کام یا جاب مل جائے گی۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کام میں اضافہ ہوگا۔ ہوٹل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کی چاندی ہو جائے گی۔ پہاڑی مقام پر تفریح کے لیے جانے والوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ پاؤں پھسل جانے سے حادثے کا امکان ہو سکتا ہے۔ جن افراد کے عدالتی معاملات میں رکاوٹ ہے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور مخالفین کی مخالفت میں کمی پیدا ہوگی۔ قرض حاصل کرنے کی امید رکھنے والوں کی امید پوری ہو سکتی ہے۔
یہ ہفتہ اکثر ٹورس مرد و خواتین کے لیے امید افزا خبریں لائے گا، اور آپ کی صحت کا سیارہ زحل سے اچھی نظرات نہ ہونے کی وجہ سے محتاط روی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اپنی صحت پر نظر رکھنی ہوگی، باقی معاملات آپ لوگوں کے بہترین رہیں گے۔ برج جوزہ جمنائے 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان۔ برج جوزہ کا حاکم سیارہ عطارد اچھی جگہ موجود ہے، ازدواجی اور شراکتی معاملات میں بہتر صورتحال سے واسطہ پڑے گا، تاہم مالی معاملات میں دوسروں سے اختلافات کا خطرہ ظاہر ہوتا ہے۔ روپے کے لین دین میں محتاط رہ کر معاملات حل کرنا ہوں گے۔ غیر ملکی امور اور غیر ملکی سفر کے معاملے میں یہ ہفتہ اچھی علامات کو ظاہر کر رہا ہے۔ ملازمت کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھی پوزیشن والے سیاروں کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کی ملازمت سے تعلق رکھنے والے معاملات کا سیارہ مریخ اپنے برج شرف میں داخل ہو چکا ہے، کام میں بہتری حاصل رہے گی اور ترقی کے راستے کھلیں گے۔ بالخصوص آرمی سے تعلق رکھنے والے چھوٹے اور بڑے رینک کے افسران کو اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ سیاسی افراد کے لیے یہ ہفتہ ذمہ داریوں اور مصروفیت میں اضافہ لائے گا، عزت اور وقار میں اضافہ لائے گا، عدالتی اور قانونی معاملات میں بہتری رہے گی۔ جو خواتین کام کرتی ہیں یا اپنا کاروبار کرتی ہیں، ان کے لیے سیارہ زہرہ کی مناسب پوزیشن کارآمد ثابت ہوگی۔ عزیزوں سے تعلقات میں محتاط رہنا ہوگا۔ اگر کسی کی اپنے ہی عزیزوں میں رشتے طے ہونے کی کوئی بات چل رہی ہے تو معاملات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے اختلافات کا خطرہ بھی رہے گا۔ خانہ دوستی کا سیارہ اب عروج پر ہے، بالخصوص دوسرے ملک میں رہنے والوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ آپ کی صحت کا سیارہ کافی عرصہ خراب رہا ہے، اب یہ سیارہ بہتری کی طرف گامزن ہے، لہذا صحت کے بارے میں اچھی خبریں ہیں اور آپ کی صحت اچھی ہوگی اور شفا ملے گی۔ برج سرطان کینسر 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان۔ کینسر سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کے لیے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ روپے کے معاملے میں بہتری ملے گی۔ سیارہ عطارد اور زہرہ کی سازگار پوزیشن کاروباری لوگوں کے لیے زائد پرافٹ لائے گی۔ عام آدمی کو بھی فوائد ملیں گے۔ ملازمتی معاملات میں آسانی ملے گی، تاہم تحریری کاموں میں اضافہ بھی ہوگا۔ شریک حیات سے تعلق کے معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔ سیارہ مریخ اور پلوٹو مل کر آپ کو غصہ دلا سکتے ہیں، تاہم سیارہ مریخ شرف میں ہے تو صورتحال کنٹرول میں رہے گی۔ دوستوں سے تعاون ملے گا اور دوست کام آئیں گے۔ سفری معاملات میں تاخیر اور سفر ملتوی ہونے کا خدشہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ سیاست سے تعلق رکھنے والوں کو کچھ مشکلات کا سامنا رہے گا۔ سیاسی ورکرز پر ضرورت سے زیادہ بوجھ پڑے گا۔ محبت کے معاملے میں اچھی خبریں ملیں گی۔ آج کل آپ کے خانہ محبت کا سیارہ عروج پر ہے، تاہم یہ سیارہ مقابلے پر بھی ہے، لہذا ناگوار قسم کی باتوں سے گریز کرنا ہوگا۔ گاڑی وغیرہ دھیان سے چلائیں۔ جو لوگ دن رات لمبی ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کو دوران ڈرائیونگ نیند آ سکتی ہے، جو حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ روحانی امور میں بہتری رہے گی۔ مذہب کی طرف رجحان رہے گا۔ جو افراد اپنی پروڈکٹ کی پبلسٹی چاہتے ہیں، ان کے لیے موجودہ وقت سازگار ثابت ہوگا۔ علم حاصل کرنے والے طالب علموں کا رجحان پڑھنے کی طرف رہے گا۔ آپ کے خانہ صحت میں موجود سیارہ عطارد اور زہرہ آپ کی صحت کے بارے میں اس ہفتے اچھی خبریں دے رہے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ برج اسد لیو 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے مالی معاملات میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ بزنس کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، قابل قدر پرافٹ حاصل ہونے کا قوی تر امکان رہے گا۔ اسدی خواتین جن کا تعلق کاروبار سے ہے، ان کے لیے یہ ہفتہ بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ محبت کے معاملے میں
محبت کے معاملے میں سیارہ زہرہ اور عطارد خوشی لائیں گے اور محبوب سے کوئی تحفہ حاصل ہوگا اور کھانے کی دعوت بھی مل سکتی ہے۔ گھریلو خواتین کو اولاد سے سکھ ملے گا۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ رشتوں کے منتظر لڑکے اور لڑکیوں کی امید پوری ہونے کا قوی امکان رہے گا۔ پراپرٹی کا کام کرنے والوں کے سودے پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ خانہ نمبر 4 کا حاکم سیارہ مریخ گاڑی وغیرہ میں زائد اخراجات لائے گا۔ ملازم پیشہ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کام میں اضافہ لائے گا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبریں لائے گا جو ان کے پیشے سے تعلق رکھتی ہوگی۔ شراکتی معاملات اور طویل المدت معاہدے کرنے کے لیے یہ ہفتہ خاص ثابت ہوگا۔ غیر ملکی سفر اور غیر ملکی امور کے لیے یہ ہفتہ آسانی لائے گا۔ سفر کے بارے میں رکے ہوئے معاملات حل ہو جائیں گے۔ روحانی معاملات میں تیزی پیدا ہوگی۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی۔ رشتہ داروں سے تعلقات میں سیارہ زہرہ کسی خوشی ملنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی کوئی خوشی مل سکتی ہے۔ علم میں اضافہ ہوگا۔ خانہ صحت میں موجود کثرت سیارگان اور سیارہ مریخ بھی موجود ہے۔ جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد، نیند کی کمی اور بخار کا خطرہ رہے گا۔ برج سنبلہ ورگو 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان۔ برج سنبلہ کے لیے یہ ہفتہ مالی لحاظ سے مناسب گزرے گا، مگر وہ جو کاروباری جو کپڑے کا کام، کھانے اور جیولری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو قابل قدر پرافٹ ملے گا۔ ملازم پیشہ افراد جو سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ خاص نہ ہوگا بلکہ کام بڑھے گا، اور غیر سرکاری نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ سازگار گزرے گا۔ ازدواجی معاملات میں ہلکی پھلکی نوک جھوک چلتی رہے گی اور معاملات محبت کے معاملے میں یہ ہفتہ احتیاط طلب گزرے گا۔ ذرا سی بات پر لڑائی ہونے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ دوستوں سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ سفر کے معاملے میں بہتری ملے گی، اور جو لوگ عمرہ وغیرہ پر جانے والے ہیں ان کے لیے سیارہ مشتری کی اچھی پوزیشن مددگار ثابت ہوگی۔ آپ کی چھٹی حص میں اضافہ ہوگا۔ کھوٹے کھرے کی پہچان ہوگی۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں اچھی خبریں ملیں گی، اور آپ کا وکیل آپ کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبریں لائے گا۔ ڈاکٹری کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حضرات کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا۔ سیاسی افراد کے لیے کچھ آسانی پیدا ہوگی۔ طالب علم افراد کے لیے سیاروں کی پوزیشن اچھی ہے۔ شراکتی معاملات میں کامیابی ملے گی۔ خانہ صحت کا حاکم سیارہ زحل سردی سے لگنے والے امراض سے بچاؤ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ برج میزان لیبرا 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان۔ برج میزان کا حاکم سیارہ زہرہ خانہ نمبر 4 میں دیگر سیارگان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ خانہ آپ کے خاندان سے متعلق ہے۔ خاندانی مسائل حل ہوں گے اور خاندان والوں سے کوئی اچھی خبریں بھی ملیں گی۔ آپ کے مالی معاملات کا حاکم سیارہ مریخ بہتر نظرات کی بدولت آپ کے مالی امور کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا۔ کاروباری اور غیر کاروباری دونوں قسم کے افراد کو فوائد حاصل ہوں گے۔ محبت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں کسی قسم کا کوئی غم مل سکتا ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہوگا کہ کسی بات پر کوئی اختلاف ہوگا اور محبوب کی ناراضگی کے بعد اس کی یاد غم کی صورت میں تنگ کرے گی۔ آپ کے ازدواجی معاملات کا سیارہ بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے گھریلو ماحول کو پرسکون بنائے گا۔ عزیزوں سے خوشی حاصل ہوگی۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے تعلقات اچھے ہوں گے۔ دوستی کے لحاظ سے یہ ہفتہ مجموعی طور پر اچھا گزرے گا۔ میزانی افراد انصاف پسند ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اکثر ان کو اختلافات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ راز کی بات بھی بتاتا جاؤں، ہر کوئی یہ کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، ویسے ہوتے بھی ہیں لیبرا والے لوگ جو ہے انصاف پسند ہوتے ہیں۔ اگر روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی کسی کی پٹائی کر رہا ہو یا لڑائی ہو رہی ہو تو وہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور راز کی بات یہ ہے کہ انصاف پسند تو ہوتے ہیں لیکن یہ خود انصاف پہ نہیں چلتے، یہ خود ڈنڈی مار جاتے ہیں، ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے۔
جس کی وجہ سے اکثر ان کو اختلافات کا سامنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ کے پیشہ ورانہ معاملات میں آپ کی یہی عادت آپ کے لیے وبال کھڑا کر سکتی ہے۔ اگر آپ جی حضوری سے کام لیتے ہیں تو خیریت رہے گی۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے وہ فوجی بھائی جو چھٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی امید پوری ہو سکتی ہے یا پوری ہو جائے گی۔ سفری معاملات میں یہ ہفتہ اچھی خبریں لائے گا۔ میڈیا اور آرٹ کے شوقین مرد و خواتین کو کوئی چانس ملے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ مشتری اچھی پوزیشن میں ہے، لہذا صحت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں بہتری رہے گی۔ برج اکرب اسکارپیو 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان۔ برج اکرب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ مالی لحاظ سے سود مند ثابت ہوگا۔ پیسہ حاصل کرنے میں آسانی رہے گی، اور جن افراد کا ذاتی کام اور کاروبار ہے ان کو فوائد حاصل ہوں گے، بالخصوص خواتین کو فائدہ ملے گا۔ ملازمت کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا، کام کی طرف رجحان بڑھے گا اور آپ کے کیے ہوئے کام کی تعریف بھی کی جائے گی۔ وہ خواتین ایکچولی آپ لوگوں کا جو برج اکرب والوں کا جو سٹار ہے وہ ہے مارس۔ مارس اس وقت شرف میں ہے۔ شرف کہتے ہیں ہم سب سے ٹاپ کی پوزیشن، یعنی بہترین پوزیشن، سب سے بہترین پوزیشن اس وقت مارس کی ہے۔ تو جو کام بھی کریں گے آپ کی واہ واہ ہوگی اور تعریف بھی کی جائے گی۔ وہ خواتین جو نوکری حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کی امید بھی پوری ہو جائے گی۔ رشتہ داروں سے دور اور بچ کر رہنا ہوگا۔ سیارہ مریخ آپ کو اپنے عزیزوں کے مسائل میں الجھانے کی کوشش کرے گا، مگر اس کا نتیجہ آپ کے حق میں الٹا پڑ جائے گا۔ ساری بات آپ کی ذات پر آ جائے گی۔ محبت کے بارے میں یہ ہفتہ فیصلہ کن صورتحال لائے گا اور محبت کے معاملات میں مثبت انداز میں بہتری پیدا ہوگی۔ ازدواجی معاملات میں خوشی سے واسطہ پڑے گا اور شریک حیات سے بھرپور تعاون ملے گا۔ شراکتی معاملات میں خاص اور اعلیٰ پیمانے پر پیش رفت ہوگی۔ غیر ملکی معاملات اور سفر کے بارے میں سیارے بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دوستوں سے تعلق اچھا، مگر دوست آپ کے پیسے بھی خرچ کروائیں گے۔ سیارہ مریخ جو آپ کا اپنا سیارہ بھی ہے، اس کی پوزیشن اب خاص ہو چکی ہے، لہٰذا موجودہ وقت سے فائدہ لینا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ مارس، جیسے میں نے بتایا کہ مارس اس وقت شرف میں ہے، یعنی بہترین وقت آیا ہوا ہے۔ اس وقت کو کیسے کیش کروانا ہے، کیسے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ اب آپ کا کام ہے۔ صحت کے بارے میں بھی بہتری کی طرف اشارہ مل رہے ہیں، صحت بھی اچھی رہے گی اس ہفتے۔ برج قوس سیگیٹیریس 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان۔ برج قوس کا مالک سیارہ مشتری موجودہ وقت میں آپ کے مالی معاملات پر اچھے انداز میں اثر ڈالتا رہے گا، جس کی وجہ سے غیبی طریقے سے اسباب پیدا ہوں گے۔ قدرت خود آپ کا ساتھ دے گی۔ پیسہ حاصل ہونے کے قوی تر امکانات کی طرف ٹھوس اشارے مل رہے ہیں۔ جن کا اپنا کاروبار ہے ان کو فروغ ملے گا، کام بڑھے گا اور کمائی میں اضافہ ہوگا۔ سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے دونوں ہاتھوں سے کمائی کریں گے۔ بے دھڑک ہو کر شیئرز کی خریداری کریں، منافع آپ کے انتظار میں ہے۔ ایک عام قوسی افراد یعنی سیگیٹیریس افراد کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سبب بنے گا جن سے مالی معاملات کا راستہ کھل سکے گا۔ ملازم پیشہ افراد کی بہتری اور ترقی کا روشن امکان ہے، بالخصوص بڑے عہدوں پر فائز ذمہ دار افسران کی ترقی کا قوی تر روشن امکان نظر آتا ہے۔ محبت کے بارے میں اچھی خبر ملے گی اور محبت کی گہرائی میں اضافہ ہوگا۔ وفاداری بڑھے گی، کوئی فلرٹ نہیں ہوگا بلکہ ٹھوس قسم کی محبت ہوگی۔ ازدواجی معاملات میں بھی یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ سیارہ زہرہ برج قوس میں موجود رہ کر خوشی لائے گا اور آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کی ترقی اور کامیابی کا سرچشمہ ثابت ہوگا۔ قانونی چارہ جوئی کرنے والوں کو مکمل کامیابی ملے گی۔ سفری امور میں کامیابی ملے گی۔ سیارہ مشتری بیمار افراد کے لیے صحت کا پیغام ثابت ہوگا اور صحت کو اچھا کرے گا۔
برج جدی کیپریکارن 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان برج جدی میں موجود سیارے پلوٹو، مریخ اور شمس، یہ تینوں بڑے اور عظیم سیارے آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیں گے، بالخصوص پولیس، آرمی اور کھیلوں کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ طبیعت میں بے خوفی کا عنصر شدت کے ساتھ ابھرے گا، حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، پرخطر کام کرنے والوں کو کامیابی ملے گی، تاہم جو لوگ تعمیراتی کام کرتے ہیں ان کو سر کے اوپر چوٹ لگنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، محبت کے معاملے میں یہ ہفتہ خاص ثابت ہوگا، محبوب کے ساتھ پائیدار تعلقات کی ابتدا ہوگی اور وفا میں اضافہ ہوگا، والدین کو اولاد کی خوشی اور فرما برداری کا عنصر دیکھنے کو ملے گا۔ ازدواجی معاملات میں 14 سے 15 جنوری محتاط رہنا ہوگا، کسی قسم کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہی تاریخیں شراکت کے معاملے میں بھی اختلاف لائیں گی۔ خانہ دوستی کا سیارہ مریخ عروج یافتہ برج میں موجود رہتے ہوئے دوستوں سے فوائد حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ملازمتی معاملات میں سیارہ عطارد تحریری کاموں میں نکھار پیدا کرے گا، علم کے لحاظ سے طالب علم افراد کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ آپ کی صحت کا سیارہ بھی عطارد ہی ہے، یعنی مرکری ہے، صحت کے بارے میں صرف آپ کو دانتوں اور مسوڑوں میں کے سلسلے میں احتیاط برتنا ہوگی، اس کے علاوہ آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی۔ برج دلو ایکویریس 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان برج دلو سے تعلق رکھنے والوں کے مالی معاملات اگرچہ سست روی سے چلیں گے، تاہم پراپرٹی ڈیلرز اور کسانوں کو فوائد حاصل ہوں گے۔ جن کی جائیداد کرائے وغیرہ پر ہے ان کو بڑے فوائد ملیں گے۔ قانونی معاملات میں اچھی خبریں ملیں گی، مقدمات میں جیت ملنے کا امکان رہے گا، مقدمہ یعنی جیت سکتے ہیں۔ سیاسی افراد جو زیر مقدمات ہیں ان کو بھی جیت ملے گی، صاحب حیثیت افراد نئی گاڑی اور گھر بدلنے کی طرف بھی سوچ سکتے ہیں۔ والدین سے اولاد کو اچھی خبر ملے گی، روحانی اور مذہبی معاملات میں ترقی ملے گی، عبادت کی طرف رجحان بڑھے گا۔ ازدواجی معاملات میں سیارہ شمس کی پوزیشن کچھ خرابی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے شریک حیات سے عارضی نوعیت کی تلخیوں کا امکان رہے گا۔ محبت کے معاملے میں پیغامات کے تبادلے میں تیزی پیدا ہوگی، رشتہ داروں سے تعلق کو فروغ ملے گا، فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ غیر ملکی سفر کے لیے یہ ہفتہ آسانی لائے گا اور اپنے ہی ملک میں سفر کرنے والوں کو سفر سے فائدہ ملے گا۔ ملازم پیشہ افراد کو سختی سے واسطہ پڑے گا اور اضافی کام بھی کرنا پڑے گا۔ شراکتی معاملات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں، کوئی نئی شراکت ہرگز شروع نہ کریں۔ خانہ دوستی میں موجود سیارہ زہرہ دوستوں سے خوشی لائے گا، مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے یہ ہفتہ بہتر ثابت ہوگا۔ صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ جسم میں درد، سر درد، بخار وغیرہ کے خطرے کو ظاہر کرتا ہے۔ برج حوت پائسز 10 جنوری سے 16 جنوری کے درمیان برج حوت والوں کے مالی معاملات کا سیارہ مریخ برج شرف میں ہے، اچانک کوئی خبر مل سکتی ہے جس کا تعلق مالی معاملات سے ہوگا۔ کاروبار کرنے والوں کو کھلا پرافٹ ملے گا۔ نئے کاروبار اور نئے کام شروع کرنے کے لیے موجودہ وقت بہتر اور سازگار ہے، قسمت چمکے گی۔ اس وقت اگر کاروبار شروع کریں گے تو وہ کاروبار بھی چلے گا۔ عزیزوں سے بھرپور قسم کی سپورٹ ملے گی، خاندانی سطح پر عزت میں اضافہ ہوگا۔ عزیزوں کے یہاں کسی مذہبی تقریب میں شرکت کا امکان بھی رہے گا، اس کے علاوہ گھر میں کوئی مہمان بھی آ سکتا ہے، آپ کا کسی پرتکلف دعوت میں شرکت کا امکان بھی رہے گا، پرتکلف دعوت میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا، ازدواجی معاملات میں یہ ہفتہ بہتر رہے گا،
خانہ نمبر 10 میں سیارہ زہرہ اور عطارد آرٹ اور فیشن سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خاص الخاص ثابت ہوگا۔ ملازمتی معاملات میں آسانی ملے گی، سفر کے لحاظ سے یہ ہفتہ اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ویزا حاصل کرنے اور سفر کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے افراد کی زندگی کے اکثر امور کے لیے بہتری رہے گی۔ طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر خواتین و حضرات کی توقیر یعنی عزت میں اضافہ ہوگا اور ان کے مالی معاملات میں بھی بہتری رہے گی۔ دوستوں سے تعلقات میں کسی تلخی کا امکان نظر آتا ہے۔ آپ کی صحت کا سیارہ شمس بہتر پوزیشن میں ہے، لہٰذا صحت اچھی رہے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری چینل کا حصہ بن سکیں۔ اور اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر کسی کے پاس ڈیٹ آف برتھ صحیح نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اسے شک ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھی بھجوا سکتا ہے۔ جلدی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔